الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ دیکھیے، جنت میں تو سارے جوان ہیں، لیکن اس دنیا میں لوگ مختلف کیفیات سے جاتے ہیں۔ کچھ جوان بھی چلے جاتے ہیں، کچھ بوڑھے بھی چلے جاتے ہیں، کچھ بچے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ایک طرف بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ دنیا سے جوانی میں رخصت ہوتے ہیں ان کے سردار حضرت حسن۔ سرداری یہ ایسی سرداری ہے کہ یہ سرداری یعنی مثال کے طور پر اگر کسی ایک کے پاس جائے گی تو دوسرا محروم نہیں ہوگا۔ یہاں بھی تو دو ہی ہیں نا، حسن اور حسین، تو کسی ایک کی سرداری دوسری کی سرداری کو گہنا نہیں کرتی ہے۔ تو یہ سارے شہزادے جنت کے سردار ہیں اور ان سب کی سرداری اپنی ذات میں کامل ہے اور سب کے لیے ہے۔ دوسری بات، جیسے ابھی مفتی صاحب عرض کر رہے تھے، میں اس میں یہ عرض کروں کہ ہمارے جو انداز بیاں ہے اس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ جو شخصیات ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، گویا ان کے مقامات گویا صرف نسب کی وجہ سے ہیں، رشتہ داری کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے، یہ مقامات اللہ نے ان کی زندگی بھر کے مجاہدے کی بنیاد پہ ان کو دیے ہیں۔ حسب نسب ان سے تقاضا ضرور کرتا تھا کہ ایسا کردار دنیا میں دے کر کے جائیں کہ یہ اپنے اس تقاضے کو پورا کریں، اور انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے جہاد سے، اپنی صلح اور صبر سے اس تقاضے سے انصاف کیا، بلکہ آگے بڑھ کر کے کردار پیش کیا ہے۔ بچپن سے ابتدا ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، وہاں وہ شان اور وہ مقام ریفلیکٹ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے ان سے، جو محبت کی حدیثیں ہیں، وہ بتاتا ہے کہ آگے آنے والی زندگی میں یہ کس مقام کو پہنچنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کے لیے مقامات ذکر کیے، فلاں صحابی جنت میں ہے، فلاں صحابی کو جنت کی بشارتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا فرمایا کرتے تھے۔ تو ان دونوں شہزادوں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے بہت سی حدیثیں اور حضور کا رویہ ظاہر کرتا ہے۔ پھر جو جوانی کا زمانہ ہے جس پہ ہم گفتگو نہیں کرتے، جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا، انتہا درجے کی عبادت ہے۔ انتہا آج ہم سب حضرت حسن اور حسین سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ زندگی حضرت حسن کی اور حضرت حسین کی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ دنیا کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی اگر حضرت حسن نے بھی کیا ہے تو اس کا میدان عبادت ہے۔ رات کی تہجدیں ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتے جسم ایسا کانپتا تھا خشیت باری تعالیٰ سے۔ کھڑے کون ہیں؟ جو جنت کے سردار ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو کس حد تک خشیت طاری ہے کہ جسم کانپ رہا ہے۔ تو یہ وہ عبادت کا خشوع اور خضوع ہے۔ اور پھر حج کی بات کی، پیادہ حج ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں لوگ یعنی دین کے بارے میں، اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں جد و جہد کا، محنت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں گھر میں مل جائے اللہ کی رضا سب کچھ، تہجد کا سوال نہیں، تو فرض نماز سے پیچھے رکے ہوئے۔ تو یہ پیغام ان بزرگوں کی زندگی پیغام ہے کہ ہم سب کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کی رضا راتوں کی نماز میں ہے، رونے میں ہے، خشیت میں ہے، عبادت میں ہے، تہجد میں ہے، اور صلح جوئی کے اندر ہے۔ آخری جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور وہ سب سے بڑی بہادری ہے کہ ایسے دو گروہ عظیم اور اتنی بڑی تاریخ گزرنے کے بعد صلح کے لیے اتنی بڑی قربانی، یہ کوئی عام آدمی یہ نہیں کر سکتا، جس کے پیچھے ایک پورا نظریہ چل رہا ہو، لوگ چل رہے ہوں، حق اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ پھر اس کے بعد وہ شخصیت آئے اور اتحاد اور اتفاق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، اور کسی تیسرے آدمی کے ہاتھ میں نہ دے، مخالف کے ہاتھ میں سب کچھ پکڑا دے اور مسلمانوں کو ایک کلمے پہ جمع کر دے۔ یہ بہت بڑے دل کی اور بہادری کی بات ہے۔ آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں قربان کر سکتے، چھوٹے چھوٹے آپس کے مسائل نہیں قربان کر سکتے، تو حضرت حسن کی آخر کی یہ زندگی آج ہم سب سے بہت تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے اختلاف وہ اختلاف ختم نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت جو بھی اختلافات تھے، جو اختلاف رائے تھا وہ برقرار تھا، مگر اس کے باوجود صلح کا بعد کا عالم 10 سال جو گزرے، کسی کو کسی سے شکایت نہیں ہوئی۔ تو وہ زندگی آج ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، خصوصاً علماء کے لیے، اس معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو قربان کرنا سیکھیں۔